اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب تشریف فرمائے۔ مفتی صاحب، یہ طے ہوا کہ یہ آسان راستہ نہیں ہے تصوف کا، ہم نے آج تصوف کے راستے کو انتہائی آسان بنا لیا ہے، مشکل تو درکنار، امتحانات تو درکنار، آج تو سو کالڈ، میں شیوخ کی بات کر رہا ہوں، جو واقعتاً شیوخ ہیں ان کی نہیں، وہ تو مرید کو جو ہے بالکل ریلیکسیشن دے دیا کرتے ہیں بہت سے معاملات میں، کہ فکر نہ کرو، مطلب ساری چیزیں میں ٹرانسمٹ کر دوں گا بلوٹوتھ کے ذریعے سے، تمہیں سب مل جائے گا۔ تو وہ جو ریاضتیں ہیں وہ کہاں گئیں؟ اچھا، اسی ریاضت کو اگر ہم سامنے رکھ کے تھوڑا سا سلسلے کو آگے بڑھائیں تو مخدوم ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت، پھر آپ میں خاص طور پہ جو خوف خدا کا جو عنصر ہے، منکسر المزاجی کی تو بات ہوئی، اور نفس کی اصلاح کا جو آپ کا انداز تھا وہ بڑا کمال تھا۔ اچھا، اس کو اگر ریلیٹ کر دیں قرآن و سنت کی روشنی میں تو چار چاند لگ جائیں گے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی، پروفیسر صاحب کی بات سے میں بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ جب مریدین کا اپنے شیوخ سے تعلق بیان ہوتا ہے نا، تو یہ وہ روحانی سلسلہ ہے جس میں پیچھے سے اجازت ہوتی ہے۔ شیوخ کو اپنے مریدین کے آج نام بھی نہیں پتہ، ان کو پہلے بتائے جاتے تھے نام کہ یہ آپ کی لسٹ ہے، یہ لوگ آپ کے مرید ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے یہ روحانی سلسلہ اللہ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آتا۔ سیرت کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ زندگی کے تین بڑے پہلو ہیں، بچپن، جوانی اور پھر بزرگی۔ تینوں علم کے پہلو، تینوں زندگی کے پہلو علم کے گہوارے میں گزرے۔ کیا اچھی بات ہے۔ والدین کی طرف سے علمی گہرانہ ملا، ٹھیک ہے، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ جو لوگ علمی گہرانے میں پیدا ہوتے ہیں نا، ان کو علم سے وابستگی کرنے کی صرف ضرورت ہوتی ہے۔ کتابوں کے نام ان کو بچپن میں ہی سارے یاد ہوتے، صرف ان کو پڑھنا ہی ہوتا۔ تو جوانی اور بچپنا بالکل علم حاصل کرنے میں گزرا، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، اور جب خود مسند پہ پڑھانے کے لیے آئے تو پھر 50 سال قرآن و سنت، قال اللہ قال رسول پڑھایا۔ ہاف سینچری، ایک پوری آدھی صدی ہے جو آپ نے علم دین پڑھایا اور سیرت و کردار لوگوں کو سامنے پریکٹیکل دکھایا۔ آدھی صدی تو علم دین پڑھانے میں نکالی نا، اس کو حاصل کرنے میں کتنا وقت نکالا، وہ ایک ظاہر ہے۔ اور پھر آپ کے خوف خدا کا یہ معاملہ ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سامنے آتا ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ جتنے اللہ کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں ان کا خوف خدا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایسا ہی ایسا ہی۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہمارے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا۔ اللہ اکبر۔ تو جو بے خوف ہے سمجھ لینا چاہیے یہ اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ والے کبھی بھی بے خوف نہیں ہوتے، ان کے وجود سے خوف خدا ٹپک رہا ہوتا ہے کہ کسی بات پہ ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ اللہ۔ اور پھر خوف خدا میں گفتگو کا یہ معیار تھا کہ کبھی آپ نے اپنی بڑائی کا ایک جملہ نہیں بیان کیا۔ اللہ۔ اور ان میں یہ جھلک حضرت سیدنا علی المرتضیٰ والی نظر آتی ہے، اللہ، کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ نے پوچھا کہ امت میں خیر الناس کون ہے، تو آپ نے اپنا نام نہیں لیا، آپ نے فرمایا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ۔ پھر پوچھا اس کے بعد کون ہے، فرمایا عمر بن خطاب۔ تو کہنے لگے آپ کون ہیں؟ تو یہ نہیں کہا کہ میں مدینہ العلم کا دروازہ ہوں، اللہ، بلکہ فرمایا میں مسلمانوں کے بندوں میں سے ایک عام سا بندہ ہوں۔ اللہ، کیا انکساری، خوف خدا کی، کیا انکساری، اللہ اکبر۔ اور پھر جو آپ نے، بھائی کیوں نہ ہو ہاشمی ہے نا، بات یہ ہے کیوں نہ ہو ہاشمی ہے، وہ ہاشمی ہے، وہ جد کا اثر ہے، خون اثر رکھتا۔ اور پھر جو آپ نے عاجزی اور انکساری کے بعد نفس کی اصلاح کے لیے جملے ارشاد فرمائے، وہ بڑے باکمال ہے۔ آپ نے اپنے نفس کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اگر تو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں نہ کر سکتا تو اس کا رزق نہ کھا۔ اور اس کے لیے حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو نصیحت یاد آتی ہے، آپ نے فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اس نے پیدا کیا، اس نے سب کچھ بنایا، تو عبادت کا حقدار بھی وہی ہے۔ یعنی نمک حلالی کا جسے کہتے ہیں کہ بھرپور تصور وہ نظر آتا ہے، بالکل ایسے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اگر تو گناہ سے نہیں رکتا، اے نفس اگر تو گناہ سے نہیں رکتا تو اللہ کی سلطنت سے باہر نکل جا۔ تو غور کریں جنید بھائی، پھر انسان کدھر جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ وہاں اللہ کی سلطنت، کوئی شے اللہ کی سلطنت سے باہر ہے ہی نہیں۔ پھر تیسرے نمبر پر فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے رزق دیتا ہے اگر تو اس پہ قناعت نہیں کرتا پھر رازق کوئی اور تلاش کر۔ یہ آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے رزق میں راضی نہیں ہیں، ہم زیادہ کی تلاش میں اس سکون کو بھی کھو دیتے ہیں جو اللہ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ ہم تو ناشکرے ہو گئے نا، بہت زیادہ ناشکرے ہو گئے۔ اور پھر چوتھے نمبر کہا کہ اگر تو گناہ کا ارادہ رکھتا ہے تو ایسی جگہ چلا جا جہاں تجھے کوئی نہ دیکھا۔ یہ بھی حضرت لقمان علیہ السلام کی بات ہے جو آپ اپنے بیٹے کو کی، یا بنی انہا
ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ. فرمایا بیٹے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ کیا، پھر آسمان کی بلندیوں میں کیا، زمین کی تہ میں چھپ کے کیا، یا پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے کیا نا، تو یاد رکھنا اللہ قیامت والے دن تیرے سامنے لے. وہ تو شارک سے زیادہ قریب ہے نا، شارک سے کہاں چھپو گے اس سے؟ چھپ ہی نہیں سکتا انسان، چھپ ہی نہیں سکتا انسان، چھپ ہی نہیں سکتا. اس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں، وہ شاہد ہے، دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، بات یہ ہے. ہاں جی. اور پھر جب آپ نے نفس کی اصلاح میں اتنی کوشش کی، اتنا سمجھایا، تو جو ان کی تربیت میں بیٹھنے والا ہے اس کا نفس اتنا پاکیزہ ہو جاتا تھا کہ انسان کی عقلیں دنگ رہتی. کیا خوبصورت گفتگو ہے صاحب. حضرت مخدوم ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ. ناظرین، انتہائی جلیل القدر شخصیت ہے، انتہائی، اور علمی مقام مرتبہ تو کیا ہی کہیے صاحب کہ یعنی آپ سوچئے کہ 34 صدی ہجری سے لے کے 11ویں صدی ہجری تک جو ہے جتنی بھی کتب ہیں ان کے جو اصل نسخے تھے بنیادی طور پہ وہ آپ کے پاس موجود تھے. اور آپ کی لائبریری کہا جاتا ہے کہ دنیا کی بڑی لائبریریز میں جو ہے اس کا شمار ہوتا ہے. تو علمی مقام و مرتبہ کیا ہے صاحب. اور پھر تبلیغ دین کے لیے جو آپ نے کام کیا، لوٹ کے آپ کو بتلاتے ہیں، آسان نہیں ہوتا لیکن افسوس ہوتا ہے. افسوس یوں ہوتا ہے کہ آج ٹھٹا کی جو صورتحال ہے، گفتگو کروں گا، میرا خیال ہے اگر اس بات کو تھوڑا سا ہم آگے بڑھاتے ہوئے ان کے علمی مقام و مرتبے کی جانب جائیں، ان کی تصانیف پہ بات کریں، پھر عرب و عجم میں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو شہرت عطا فرمائی، یہ سب کچھ فیضان مصطفیٰ کا ہی صدقہ ہے اور کچھ بھی نہیں. جی بالکل. جو بھی ملتا ہے جس کو ملتا ہے در مصطفیٰ سے ملتا ہے. بتائیے ذرا. جنید بھائی، علمی مقام و مرتبہ کی اس سے بڑی اور ہم کیا بات سنا سکتے ہیں کہ جن کے فتوے رسول اللہ کی بارگاہ سے تصدیق انڈورس ہوتے ہیں باقاعدہ، آئے مور وہاں سے سب ہوتی ہے. اللہ اکبر. مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے مختلف شخصیات کو بڑا قد عطا فرمایا، بڑی عزت اور شہرت عطا فرمایا. ہندوستان میں دہلی میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا نام سند سمجھا جاتا ہے. ایسا ہی ہے کہ جو حضرت نے فرما دیا، جو حدیث بیان کر دی، اس کے لیے کسی سند کی ضرورت اب نہیں رہ گئی. حق ہے ان کا فرمایا ہوا. اسی طرح سندھ میں محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ عزت و وقار حاصل تھا کہ جو آپ کہہ دیتے تھے اس کے بعد اس کے اوپر کوئی آرگومنٹس نہیں باقی رہ جاتے. اللہ، بس جو حضرت نے کہہ دیا وہ آخر ہے. اور پھر آپ نے جو کتابیں لکھی جن کی تعداد مختلف جگہوں پہ 400، 350، 400، 450 بیان کی گئی ہیں، ان میں آپ نے کوئی موضوع نہیں چھوڑا. اور تحقیق کے اس سمندر میں اگر دیکھا جائے نا جنید بھائی، تو آج کی تحقیق اور اس وقت کی تحقیق میں زمین آسمان کا فرق. اللہ، آج الیکٹرانک میڈیا ہے، سافٹ ویئرز ہیں، ایک لفظ لکھیں تو ساری کتابوں سے بائنڈ. بالکل ایسا. اس وقت ہر کتاب پڑھنی پڑتی تھی، بالکل ایسا، اور ہر کتاب کو پڑھ کے اس کے اندر سے شے نکالنی پڑتی، ریفرنسز نکالنے پڑتے. بالکل ایسے ممکن ہی نہیں ہے یہ. اور پھر سب سے بڑی اس میں بات یہ تھی کہ اگر کوئی بندہ کسی موضوع پہ کتاب لکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو اس موضوع پہ پہلے کامل دسترس ہو. تو 400 مختلف موضوعات پر کتابیں لکھ دینے کا معنی ہے اتنے علوم پر آپ کو کامل دسترس تھی. اللہ، اتنے سارے موضوعات پہ آپ نے کتاب. اللہ. اور پھر ایسے نہیں ہے جیسے آج کے دور میں ہوتا ہے کہ 20-25 ترجمے سامنے رکھ لیے اور 2 لفظ ادھر سے، 2 ادھر سے، 2 ادھر سے لکھے، اور پھر جو پسند آیا وہاں اپنی مرضی داخل کر دیں. آپ نے قرآن مجید کی جو تفسیر لکھی اس کے لیے 3 چیزوں کو سٹینڈرڈ بنایا. نمبر 1، تفسیر قرآن بالقرآن، کہ قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید سے ہی کرنی ہے. دوسرا، اگر کسی آیت کی تفسیر قرآن مجید سے نہیں مل رہی تو اس کو پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تلاش کیا. اللہ. اور پھر تیسرے نمبر پر اقوال صحابہ سے، جس کو اجماع امت کہا جاتا ہے، اس سے آپ نے اقوال لے کر اس تفسیر کو خوبصورت پیراہے میں رکھا اور بتایا کہ یہ سٹینڈرڈ ہے، یہ لوگ ہیں جو قابل تقلید ہیں، جن کے پیچھے چلا جاتا ہے. اور پھر اس طرح کی جب خوبصورت تفسیر آپ نے بنائی تو وہ پڑھنے کے قابل تھی. مطلب یہ ما فوق العقل بات ہے، یہ ما فوق العقل. جی، اللہ تعالیٰ کی خاص عطا کے علاوہ کوئی شے نہیں، کوئی نہیں ہو سکتا. خود بندہ جتنی مرضی تحقیقات کرے، اور وہ ایسے بھی کرتے کہ کسی نے مسودہ لے کے دیا، اس کے اوپر اپنا نام لکھ لیا تو تحقیق ہو گئی. سر آج تو وہی بات ہے نا، آپ کی بات ہے، فنگر ٹپ پہ ساری چیزیں موجود ہیں، ایک کلک آپ کرتے ہیں ساری چیزیں آپ کے سامنے موجود ہو جاتی ہیں. آپ کے فوٹو سٹیٹ مشینز ہیں، آپ کے پاس جو ہے اپنا ساری چیزیں، ساری سہولیات موجود ہیں. اس زمانے میں تو کچھ بھی موجود نہیں تھا، سب کچھ ہاتھ سے لکھنا پڑتا تھا، پھر اس کی ترتیب لگانی پڑتی تھی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس زمانے میں پیدا ہونے والے فتنوں کے اوپر بڑا کام کیا. ہر دور میں کبھی ایسا فتنہ پیدا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے خلاف، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خلاف، کبھی اہل بیت کے خلاف. تو آپ نے تینوں کی عظمت و شان پہ مختلف کتابیں لکھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پہ آپ نے ایک خوبصورت کتاب لکھی جس کا نام رکھا وسیلۃ الفقیر فی شرح اسماء النبی البشیر. اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری ازواج کا بالترتیب ذکر کیا اور بتایا کب کس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں نکاح کیا. اور ساتھ بڑا کمال یہ تھا کہ
جو مستشرقین ہیں اورینٹلسٹ ہیں ان کو جواب دیا کہ کوئی نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں کیا. کیا کہنے بھی، سبحان اللہ. کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی نکاح خواہش نفس کی وجہ سے ہے، بلکہ سب اللہ کے حکم سے اور اس کی اجازت سے. جہاں جہاں رب فرماتا رہا محبوب اس سے نکاح فرما لے، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا. اللہ یہ چیز بڑی اہم حیثیت رکھتی ہے کتاب کے اندر کہ کتاب کا موضوع جو آپ بیان کر رہے ہیں اس کی ضرورت کیا، کیوں لکھ رہے ہیں کتاب. ایسے ہی سارا مواد اکٹھا کر کے لکھ دیا تو اس وقت کے بڑے بڑے فتنوں کو انڈوز کر کے اور ان کو دیکھ کر کے ان کا رد کیا بنیاد، ان فتنوں کا رد کیا بنیادی طور جی. اور پھر لکھا. پھر آپ نے قرآن مجید کے لفظوں کے اوپر ایک کتاب لکھی، اللؤلؤ المکنون فی المد والسکون، کہ جو قرآن مجید میں مدیں ہیں آ جاتی ہیں لمبا کرنے والا، اور جہاں ٹھہرنا ہے وہاں کس انداز میں ٹھہرنا ہے. یہ اس کتاب سے پتہ چلتا ہے آپ تجوید و قرات کے بھی امام تھے. آپ کو صرف کوئی تفسیر یا تصوف نہیں پتا تھا، تفسیر قرآن کے ساتھ ساتھ آپ تجوید و قرات کے بھی ماہر تھے. اس لیے آپ کو یہ پتا تھا کہ میں نے کس موضوع پہ کیسے بات کرنی. اور لفظ پڑھتے ہوئے جب کسی کو دیکھتے تو اس کی اصلاح فرماتے کہ یہ لفظ ایسے نہیں پڑھنا بلکہ ایسے پڑھنا. اور پھر آپ کی جو عرب و عجم میں شہرت ہے، یہ اس دور کے لوگوں کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. ہاں، کوئی سوشل میڈیا تو تھا نہیں کہ آپ واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ اپنی تصویر لگا دیں تو ساری دنیا میں چلی ایکسپلور ہو جائے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم ہوتا تھا تو ناموری ہوتی تھی. کیا اور اس کے لیے اسلام نے جو اصول اور ضابطہ رکھا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، واہ، کہ تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں. سر آپ یہ دیکھیں نا، آپ کے مخطوطات مطلب جو ہے دنیا بھر کے اندر آپ کے مخطوطات موجود ہیں. اور وہی بات آپ والی کہ عرب و عجم میں بیک وقت جو ہے اتنی مشہوری، یہ کوئی عام بات نہ تھی. اور جنید بھائی اگر ان کے مخطوطے کی تصویر دیکھیں نا، جس طرح ہمارے پروگرام میں جب کسی کی بات ہوتی ہے تو مخطوطوں کی تصویر لگا دیجیے، ان کے اگر مخطوطے کی تصویر دیکھیں تو ان کی ہینڈ رائٹنگ سے یہ پتہ چلتا ہے یہ بہت بڑے خطاط بھی تھے. خطاط بھی تھے. بڑے بڑے لوگوں کو بڑی بڑی کتابیں یاد ہوتی ہیں، لفظ ٹیڑھے میڑھے لکھتے، سیدھا لکھنا ہی نہیں آتا. بڑے خطاط بھی تھے. اس کا مطلب ہے ماں باپ نے شروع سے پورے پروٹوکول کے ساتھ تربیت کی ہوئی ہے. واہ، جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کا نام اتنا روشن کیا اور ہر شے کو انہوں نے ملحوظ خاطر رکھا اور اپنی کارکردگی کو عرب اور عجم دونوں میں منوایا. اس کے لیے نقطہ انجماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. واہ، کیا خوبصورت گفتگو صاحب. بس دعا ہے اللہ تبارک و تعالی حضرت مخدوم ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ ذکر کرنے والوں اور ذکر سننے والوں کو کل بروز محشر عطا فرمائے.